یہ جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں انتخابات کے کہ شاید انتخابات سے ڈر رہے ہیں یا انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں، میں یہ فلور آف دی ہاؤس اس وقت بھی میں گواہ بنا چکا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمہاری حکومت کے اندر رہتے ہوئے محمود خان تمہارا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم تمہارا عمران خان، اس کے باوجود تخت پشاور جمعیت علماء اسلام نے جیتا، پشاور کے قبائلی اضلاع جمعیت علماء اسلام نے جیتے۔ تمہاری حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تم سے تمہارے بلدیاتی انتخابات جیتے، اور تم ایک سیاسی نعرہ لگا کر کوڑی کے برابر تمہاری قیمت نہیں رہی۔ تم عوام کے اندر آ کر اپنی قیمت لگا کر دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے جو معیشت کا حال کیا ہے، جو سیاست کا حال کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں متبادل ہوں۔ تم متبادل تھے، تم میں قوم نے آزمایا اور تمہیں زبردستی آزمایا گیا۔ تمہارے مجھے بتاؤ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تمہارے سر پر تھا، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تمہارے سر پر تھا، اور تمہارے لیے من پسند فیصلے کیے گئے، تمہارے لیے خارجہ پالیسی آرمی چیف نے چلائی، تم سے پہلے چین وہ گیا، تم سے پہلے سعودی عرب وہ گیا۔ اتنے سہولیات کے باوجود بھی جناب اسپیکر حال یہ ہے کہ 25,000 ارب روپے کے قرضے کو پونے 4 سال میں 50,000 ارب روپے پر لے گیا۔ پھر بھی آزمانا ہے۔ کسی کو کوئی شک ہے تو میں اپنے اتحادیوں کو کہتا ہوں کہ یہ 2-4 مہینے جو رہتے ہیں، ہم از خود ان سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا ان کو لے آؤ تاکہ اور مزید جو کارنامے انہوں نے کر کے دکھانے ہیں وہ بھی کر کے دکھا دیں۔ مجھے اس میں کوئی آر نہیں، اور میں آپ کو اس وقت نام نہیں لیتا، امانت ہے۔ میں نے ان کے ایک وزیر کو کہا کہ آپ جو یہ شور شرابہ کر رہے ہیں، اب وہ وزیر نہیں ہیں، اور اس وقت بھی وزیر نہیں تھے جناب اسپیکر، جب چھپ چھپ کے آپ کے گھر ہمیں بلایا جاتا تھا کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے تاکہ یہ لوگ بھی، ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور حکومت کے معاملات بھی چلتے رہے۔ جب یہ حکومت بنی، گزشتہ حکومت، لوگوں سے سیکیورٹی لی گئی، لوگوں سے سیکیورٹی لی گئی، جن کو سیکیورٹی تھریٹس سے ان سے لی گئی، جن پر خودکش حملے ہوئے ان سے لی گئی، جن کے پارٹی کے ممبران کو شہید کیا گیا ان سے لی گئی۔ ایک پیمانہ رکھے، یا تو ساری سیاسی قیادت کو 5-5 ہزار پولیس والے سیکیورٹی پر معمور کریں وزیر داخلہ صاحب، اور یا پھر عمران خان کی سیکیورٹی بھی واپس لے، اور اس طرح کے جو لوگ یہاں پر محفوظ سیکیورٹی کے اندر ایکسٹرا آرڈینری، ان کے لیے یہاں پر میئرمنٹس اٹھائے جاتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جس طرح 22 کروڑ عوام اس طرح بے یار و مددگار دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ کا مقابلہ کر رہی ہے، یا تو قوم کو تحفظ دیا جائے، یا تو سب سے سیکیورٹی لی جائے، تاکہ ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ پاکستان کے لوگ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں اس کے گراؤنڈ بریکنگ سے اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے تک مجھے 1 سال لگ جاتا ہے، اور عدالت میں 1 منٹ کے اندر اس فیصلے کو اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا، ہمارے اختیار کو بھی سمجھنا ہوگا۔ میں چیف جسٹس صاحب کو اور جسٹس صاحبان کو پیغام اس پارلیمان سے دینا چاہتا ہوں
اپنے دیے گئے اختیارات کو استعمال کرے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ آپ کو شاید وہ باتیں نہیں پہنچ رہی ہیں جو گلی کوچے میں اس وقت عدلیہ کے متعلق کی جا رہی ہیں۔ یہ پارلیمان تو پارلیمانی زبان استعمال کرتا ہے، اس سیاسی جماعتیں تو سیاسی تعبیرات سے آپ کو وہ جذبات پہنچا رہے ہیں قوم کے۔ آپ کو ذرا خود معلومات لینی چاہیے کہ کس طرح قوم آپ کے فیصلوں کو دیکھ رہی ہے۔ آپ نے تمام اداروں کو سننا ہوگا، ان کی جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، انتخابات ملتوی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جب ہم مجلس عمل کی حکومت میں قبل از وقت ہم نے استعفے دیے، صوبوں کے انتخابات وہ جنرل اسمبلی کے جنرل انتخابات کے ساتھ ہوئے۔ ہمیں تلقین کی جائے لیکن مجرموں کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین ہمیں نہ کی جائے۔ یہ ہماری نظر میں مجرم ہیں اور ان کے جو مخدوم ہیں جناب اسپیکر بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس کے لیے جو 2018 کے انتخابات سے پہلے جس طرح مسلم لیگ نون کو توڑا گیا، ان کے ممبران کو ٹکٹ جاری کیے ہوئے تھے، ان کے پیچھے پھر رہے تھے کہ مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں لینا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا ہے۔ کچھ ممبران نے اس پر برملا اظہار بھی کیا، اور جب پکڑ دکڑ کے بعد ان کو دوبارہ قوم کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے، وہ ایک آپ کا رکن تھا کہ جس نے کہا کہ محکمہ زراعت والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو وہ کون لوگ تھے؟ کیسے شب خون مارا گیا 2018 کے انتخابات میں؟ اور یہاں کچھ پارٹیوں کے سربراہ موجود ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے جناب اسپیکر۔ میں نے گزشتہ اجلاس میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جو کردار یہاں پر ہمارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، مجھے بھی عدالت بلائے تاکہ میں بھی وہ نام وہاں پر لے سکوں کہ جو یہاں پر صوبائی حکومتیں تقسیم کر کے عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے جدوجہد کر رہی تھی کہ آپ فلاں حکومت لے لیں لیکن عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں، آپ فلاں حکومت لے لیں لیکن عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم کر لیں۔ یہ تو تمہارا انقلاب ہے، یہ تو تمہاری سیاسی جدوجہد ہے۔ ہم آج جس ماحول میں اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں جناب اسپیکر، کسی درخت پر وکلاء کہتے ہیں کہ 302 لکھ دے خشک ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کسی درخت پر حکومت لکھ دے جس طرح کی حکومت ہمیں ملی ہے، اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں جس طرح کے معاشی بحران میں ہمیں حکومت ملی، سیاسی بحران میں ہمیں حکومت ملی، آپ کسی درخت پر حکومت بھی لکھ دے وہ بھی خشک ہو جائے گا جناب اسپیکر۔ از خود نوٹس لینا ہے تو محمود خان جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھا خیبر پختونخوا کا، اس کے اسمبلی ڈیزالو کرنے پر از خود نوٹس لیں۔ از خود نوٹس لینا ہے تو پرویز الہی کے اس فیصلے پر از خود نوٹس لیں جس پر اس نے صوبائی اسمبلی کو تحلیل کیا، ایک فرد واحد کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور میں ایک مطالبہ اور بھی کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں، یہاں